فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ تہران، ایرانی وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سرحدوں کی سیکیورٹی پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق پاکستان مشرق وسطی کے تنازع کے پرامن، پائیدار اور جامع حل کے لیے کوشاں ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان خطے میں دیر پا امن اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سے دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی امور پر بات ہوگی۔ ایران پاکستان تعلقات تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی معاشی پابندیاں غیر قانونی ہیں، امریکی اقتصادی دباؤ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ کل تہران کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ دعوت نہیں ملی۔ سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ جسٹس عمر سیال کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ حکومت سندھ کی درخواست پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں حکومت نے جوڈیشل کمیشن میر رضا کو انصاف دلانے کے لیے بنایا۔ 19 اگست کو وکیل نے وزیر اعلیٰ کو خط میں لکھا، وزیر داخلہ، IG اور پولیس مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، امید ہے انصاف ہوگا، پولیس کے خلاف انٹرنل انکوائری ہونی چاہیے۔ مقتول میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ کیس کی تحقیقات کے لیے GIT بنانے کے لیے پٹیشن بھی فائل۔ میر رضا کے پارٹنر کی عبوری ضمانت میں 1 ستمبر تک توسیع۔ عدالت کی محمد احمد کو پولیس کے ساتھ تعاون اور آئندہ سماعت تک شہر سے باہر نہ جانے کی ہدایت۔ میر رضا قتل کیس میں تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت مانگ لی۔ کہا موبائل فون اور دیگر اشیاء کی فورنزک رپورٹ آنا باقی ہے۔ عدالت کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ مقتولہ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولہوں کی ہڈی پر زخم کے نشانات موجود تھے، دل کے گرد خون بھرا ہوا تھا۔ شوہر اور ملازم کے تشدد سے ہلاک ہنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ موت کی وجہ کے تعین کے لیے نمونے فورینزک لیب بھیج دیے گئے۔ ہنا جاوید کے قتل کا مقدمہ بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں درج ہے۔ ملزم شوہر اور ملازم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ ایکسلا کے ٹک ٹاکر شمسو عرف عائشہ قتل کیس، فائرنگ میں ملوث 2 شوٹر یاسین اور احسان اللہ کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ مقتولہ کے والد، بھائی، چچا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل۔ ملزمان نے شمسو عرف عائشہ کو منصوبہ بندی کر کے 14 اگست کو قتل کیا تھا۔ اور موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CAA1 سے بڑھا کر B3 کر دی، گورننس میں بہتری کو اپ گریڈنگ کی وجہ قرار دیا۔ موڈیز کا کہنا ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور مقامی قرض میں کمی ہوئی ہے، معاشی استحکام کا تسلسل نظر آیا ہے۔ تہران پر معاشی شکنجہ مزید سخت، امریکہ کا اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائی کا آغاز، فیصلہ کن اقتصادی ایکشن آج سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران کو میدان جنگ نہیں، معیشت کے محاذ پر تنہا کرنا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ کا یہ آخری مرحلہ ہے، آج سے اقتصادی D-Day کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد بالکل واضح ہے، ایران کی ظالم حکومت کو سہارا دینے والی ہر معاشی لائف لائن کاٹ دینا، یہاں تک کہ تہران مکمل طور پر تنہا رہ جائے۔ امریکی معاشی حملے کا اعلان، فوجی محاذ پر ناکامی کا اعتراف ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے اگر آپ فوجی محاذ پر کامیاب ہو جاتے تو اس معاشی شور شرابے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں معاشی پابندیاں نئی بات نہیں، امریکی ہر موڑ سے اچھی طرح واقف ہے، اقتصادی دباؤ بھی ناکام ہو جائے گا۔
جانتے ہیں مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اسپیکر چیمبر کے ذریعے حکومت اور پی پی میں رابطوں میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی سے مستقبل میں قانون سازی میں تعاون کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ پی پی نے کہا حکومت کی بلا مشاورت قانون سازی کی مخالفت کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی اجلاس میں کورم کی نشاندہی پر نیوٹرل رہے گی۔ پیپلز پارٹی نشاندہی پر کورم پورا کرنے میں حکومت کی مدد نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، سندھ کے امور اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر گفتگو، سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، احد چیمہ، شہزاد فاطمہ، علی پرویز بھی موجود تھے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر انتخاب، مسلم لیگ نون خواتین کی 3 نشستوں پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں جیت لی۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی، علماء مشائخ کونسل پر سعید مظہر شاہ کامیاب۔ مسلم لیگ نون اوورسیز کی نشست پہلے ہی بلا مقابلہ حاصل کر چکی۔ چیف جسٹس مصروف تھے، اس لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ہم نے ہمیشہ عدالت میں دستک دی، بانی کو ڈیل کرنا ہوتی تو 3 سال قید نہ کاٹتے۔ امید ہے سپریم کورٹ جلد سماعت مقرر کرے گی۔ اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کی نجی اسپتالوں سے علاج اور اہل خانہ سے بات کرانے کی درخواست پر سماعت۔ وکیل نے کہا درخواست گزار ہیموفیلیا کی بیماری میں مبتلا ہے۔ 2 ماہ میں 10 مرتبہ اسپتال لایا گیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ درخواست گزار کی بیماری کا علاج پاکستان میں صرف شفا اسپتال میں ہی ممکن ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بیماری کا علاج سرکاری اسپتال میں نہیں ہو سکتا تو نجی اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ فیصلے نے واضح کر دیا علاج کے اخراجات اہل خانہ برداشت کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے استدعا ہے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 27 اگست تک ملتوی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 5 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ، وزیر مملکت برائے پاکستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوگی۔ علاقائی بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 1 ستمبر کو بشکیک میں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ نئے انتظامی یونٹس کے قیام اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایم کیو ایم کا اجلاس۔ قیادت اور کارکنان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نئے یونٹس کا لوگو لگانے کی ہدایت۔ مصطفیٰ کمال نے کہا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ رابطہ مہم کے دوران مؤثر طرز حکمرانی کی اہمیت بھی اجاگر کی جائے گی۔ آج رات آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ 13 ربیع الاول کو ملگیر ہڑتال کی کال دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے پھر گندم برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، فائدہ مافیا کو ہوگا۔ حکومت پیٹرولیم لیوی ختم نہیں کرے گی تو ہم سڑکوں پر بیٹھیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 سال کے بچے سمیت 2 فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ غزہ کے وسطی علاقے میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد دھاتی ٹکڑے پورے علاقے میں پھیل گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق دوسرا فضائی حملہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں کیا گیا۔
یورپی یونین نے اسرائیل کے E1 آبادکاری منصوبے کی مخالفت کر دی، ٹینڈر واپس لینے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے کا کہنا ہے اسرائیلی آبادکاریاں غیر قانونی ہیں۔ برطانیہ نے بھی نئے یہودی آبادکاری منصوبے کی مذمت کی ہے اور اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ شام سے نئی جنگ چھڑنے پر انتخابات میں ناکامی کا خوف اور ترکی سے براہ راست جنگ کا خدشہ بڑھنے پر اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے اردن پہنچ گیا۔ امریکہ کی ثالثی میں شامی وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس سربراہوں سے ملاقات۔ شامی وزیر خارجہ نے وفد سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بتایا کہ اسرائیلی جارحیت مکمل ختم ہو اور گولان پہاڑیوں سے فوری انخلا ہو، تبھی سیکیورٹی معاہدہ ممکن ہے۔ بین الاقوامی اتحاد کے انخلا کے بعد حکومت مسلح گروہوں سے ہتھیار مرحلہ وار اپنے کنٹرول میں لینا شروع کرے گی۔ عراق کے قومی سلامتی کے مشیر کا اعلان، کہا حکومت کے لیے فوجی محاذ آرائی ریڈ لائن ہے۔ اقدام عراق کے لیے حکمت عملی پر مبنی فیصلہ ہے جس کو محاذ آرائی کے بجائے مذاکرات کے ذریعے عملی شکل دی جائے گی۔ ان گروہوں کے ہتھیار حکومت کے زیر استعمال ہوں گے اور انہیں کسی غیر ملکی فریق کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں، شاہراہیں برقی قمقموں سے جگمگا اٹھیں۔ لاہور میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں، مسجدیں، سڑکیں اور گھر برقی قمقموں سے سجا دیے گئے۔ کراچی میں بھی جشن آمد رسول کا جوش و خروش، مسجدوں، سڑکوں، گلیوں، گھروں میں شاندار سجاوٹ۔